بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب مولانا کی اچانک آمد کو ایسا محسوس کیا جا رہا ہے جیسے چلتی ہوئی گاڑی میں کوئی اچانک بریک لگا دے تو سب چونک پڑتے ہیں. اچھا، اس مرتبہ کا جو اسکرپٹ ہے مولانا کا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئے، ہنگامے بھی پھوٹ پڑیں، بلوچستان کا مسئلہ بیک برنر پہ چلا جائے، مولانا فرنٹ پر آ جائیں، پھر مذاکرات ہوں، پھر قومی حکومت کا قیام ہو، یہ جو کچھ بھی نئی صورتحال بنے، کسی نہ کسی طریقے سے جرنیل جو ہیں وہ خود کو بیل آؤٹ کریں گے. اچھا دیکھیے، مولانا جو ہے نا وہ خود نہیں آئے، مولانا لائے گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات، مولانا کبھی بھی فار سیل نہیں ہوتے، ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ مولانا رینٹل ہیں، وہ اپنی سروسز رینٹ کرتے ہیں، وہ خود کو سیل نہیں کرتے. ٹھیک، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے، مولانا کا لباس مذہبی ہے، کام سیاسی ہے، اور ان کو اپنے کام پہ مکمل عبور حاصل ہے. دیکھیے، جن کو یہ کرپٹ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، بدکردار کہتے ہیں، ان سے جب گلے ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ جیسے بچھڑا ہوا یار مل گیا. آج بھی کہہ رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ ہے، اور صدر میں وہ صدارت میں وہ چور بیٹھا ہے، سب. لیکن جب ان سے ملتے ہیں تو بانچیں کھلی ہوتی ہیں، اور کس ولولے سے ملتے ہیں. یہ ان کا کردار. آپ سب، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہو چکا ہے. یہ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں ان کی ملاقات کا عالم. بے نظیر کو کہتے تھے مولانا کہ اسلام میں عورت کی سربراہی جو ہے وہ ناجائز قرار دی گئی ہے، اور پھر جب انہوں نے ان کو منایا تو یہ روٹے سیاں جو ہے وہ پرمٹ لے کے ڈیزل کے مان گئے، پھر سب چیزیں ٹھیک ہو گئی. اب دیکھ لیجئے ان کا تعلق کیسا انہوں نے سپورٹ کیا ہے ایک خاتون کو جس کا نام ہے مریم نواز. ٹھیک، مشرف سے ٹسل چلی، جب اس نے کچھ زمینیں دے دی، سنتے ہیں کہ اس میں کچھ شہداء کی زمینیں بھی تھیں، اس کے بعد سے خاموشی اختیار کر لی. یہ حقائق ہیں. اچھا، میں نے دیکھا آپ اگر کبھی کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کریں نا تو دیکھیں کہ یہ یہودی عیسائی جو مذہب سے دور ہو گئے، یہ کیسے، یہ بھلے بہت اچھے مذہبی لوگ تھے سب، اس کی وجہ ان کے مولویوں کا فراڈ تھا. جب آہستہ آہستہ یہ ریلیجس لیڈر فراڈ کرتے ہیں نا، اس سے قومیں دور ہو جاتی ہیں. تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ میرے شو میں آئیے. اچھا صاحب، دا بگ کوشچن از، کیا مولانا کو لانچ کر کے بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. لو، ذرا گہرائی میں اتر کے آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. جرنیل جو ہیں وہ مقامی آبادی میں لشکر تیار کرا رہے ہیں، لشکر تیار کرانا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ بی ایل اے سے جا کے مدبھیڑ کرے، ان سے لڑے. دیکھیے، حل تو یہ ہوتا کہ آپ بیٹھتے، مذاکرات کرتے، ان کی جو مطالبات ہیں وہ مانتے، ان کی تکالیف کو دور کرتے اور کسی حل پہ پہنچتے. آپ وہ نہیں کر رہے ہیں، آپ لشکر تیار کر رہے ہیں، جس کا مولانا نے کہا کہ میں اپنا لشکر کیوں تیار کروں، آپ پیسے لیتے ہیں، بیلٹ آپ کے بندی ہے تو آپ اپنی بیلٹ کھلوائیے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا. ٹھیک، تو یہ مطلب یہ نا کہ لشکر تم اپنا لاؤ، بی ایل اے ادھر سے آئے، ہمارا لشکر وہاں جائے اور لشکر کے پیچھے ہماری فوج کھڑی ہو. مطلب کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تم مجھے مارو میں تمہیں ماروں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کام چلتا رہے، دیا جلتا رہے، اقتدار قائم رہے. آپ نے گاؤں میں کبھی کبڈی دیکھی ہے، کھیلی ہے؟ دیکھی، ہم نے بھی ہے. دیکھیے، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو جا کے ایک چنٹ کہتے ہیں غالباً جی، چنٹ مارتا ہے، چانٹا مارتا ہے یار چہرے پر، تو دوسرا بھی فوراً اس کو ایسے ہی جواب دیتا ہے. تو یہ چنٹ بازی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے چلتی رہتی ہے. ریسیپروکیشن ان پالیٹکس کہہ لیجیے آپ اس کو، یا اور زیادہ آسان تو جیسے پنگ پونگ کھیلتے نہیں، اس نے ادھر پھینکا، اس نے ادھر پھینکا، اس نے ادھر، تو یہی سلسلہ چلاتے رہیں گے، حل نہیں ڈھونڈیں گے. تم مجھے مارو میں تمہیں ماروں،
اور اقتدار قائم رہے گا، مولانا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ یہ حقیقت کیا ہے ان کی تقریر کی۔ ان کی تقریر کی حقیقت جاننے کے لیے آپ ان کا ماضی دیکھیے، اور اس سے پہلے یہ ویڈیو چونکہ ابھی بالکل تازہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے دیکھیے کہ جناب مولانا کے نزدیک جب وہ تقریر کرتے ہیں ہمیشہ ان کے بہت ہی قریب رفقائے کار کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، رفقائے کار۔ اچھا، ان رفقائے کار کے چہرے دیکھیے، ان کے چہروں پر، جبکہ وہ ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس میں خون ہے، ہلاکت ہے، لڑائی ہے، جنگ و جدل ہے، نا انصافی ہے، کس قدر غم و دکھ ہے، ان کے ذرا چہروں کو دیکھیے آپ۔ نہ کسی کے چہرے پہ غم ہے، نہ غصہ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ فکر ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک اسکرپٹ سن رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک اسکرپٹ سن رہے ہیں، لہذا ان کے چہروں پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ مولانا نے جو تقریر فرمائی ہے اس میں سچائی کتنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیسے پرکھا جائے۔ اس کا ایک سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی تقریر اور ان کے ایکشن کو کمپیئر کر کے دیکھیے، اگر وہ ایک جیسی ہیں یا ان میں تصاعد ہے۔ دیکھیے، اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں، جلدی سے پھر کلوزنگ کر لیں گے۔ انہوں نے بلوچستان سے ووٹ لیا، کے پی میں ہار گئے تھے، یہ بلوچستان سے جیت لیا، کتنی سیٹ جیتی ہیں، 1-2 جتنی بھی جیتی، لیکن آج تک بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پوائنٹ نمبر 2، بلوچستان میں امن کے لیے انہوں نے بی ایل اے سے یا کسی سے کبھی کوئی بڑی بات کی، کوئی بڑا کردار ادا کیا نہیں کیا۔ پوائنٹ نمبر 3، اب آپ ان کا پورا ماضی ذرا دیکھ لیجئے، وہ کیا ثبوت دے رہا ہے۔ وہ یہ ثبوت دے رہا ہے کہ یہ جرنیلوں کو برا بھلا کہنے سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی انٹری کا، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف کہتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے، وہاں سے بھی اجازت ہوتی ہے کہ تم ہمارے خلاف کہتے رہو، اور جو کام ہم نے دیا ہے اس کو خوش اسلوبی سے، خاموشی سے کرو۔ اس مرتبہ بھی وہ وہی کر رہے ہیں، بڑی شعلہ افشانی کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کی بات، جرنیلوں کی بات ان کے مخالفین سے منوا لیتے ہیں۔ اس کے ثبوت ہیں، یہ بات میں کوئی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم میں دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کروایا، 26ویں 27ویں، ٹھیک ہے نا، ہر دور میں یہ اس روپ میں آتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ لباس ان کا مذہبی ہے، کام ان کا سیاست ہے، اور سیاست بھی وہ منافقت والی سیاست ہے، ٹھیک۔ چہرہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ وہ ایک جوک میں نے ایک پوسٹنگ تھی، وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی سنائی تھی، کہ ایک خاتون تھی جو اپنی سہیلیوں کو امپریس کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی میں 3 دفعہ ریپ ہونے سے بچی ہوں، تو سب کو بڑی حیرت ہوئی، تو یہ تم نے کیسے کیا یہ اتنا بڑا زبردست کام؟ تو وہ کہیں گی جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا تو میں مان گئی، جب انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا تو میں مان گئی، پھر اس نے بھی انجوائے کیا، انہوں نے بھی انجوائے کیا۔ تو مولانا جو ہے وہ پکا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے دونوں طرف کے فریقین خوش رہتے ہیں، جرنیل بھی خوش رہتے ہیں اور پی ٹی آئی والے یا جو دوسرے مخالفین ہوتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں، اور پھر جرنیل ان کی فائلز جو وہ نیب میں ہیں ان کو ذرا پیچھے کر دیتے ہیں، پھر دونوں سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ مہارت ہے اس دور کی، ذرا دیکھیے آپ مجھے، اس دور کی یہ مہارت ہے کہ دونوں کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں، خود بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں، خود بھی مزے لیتے ہیں۔ وہ کیا کلیم آجا صاحب کا شعر تھا کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ تو یہ کرامات جو ہے نا وہ صرف یہی کر پاتے ہیں، اور پاکستان میں ان کے ورگا، پنجابی میں ایک لفظ ہے ورگا، ان کے ورگا کوئی لیڈر نہیں ہے جو جرنیلوں کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کر ایسے مسائل حل کرتا ہو۔ کیا یہ مسئلے کا اصل حل ہے؟ نہ، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔
یہ جرنیلوں کے اقتدار کو قائم رکھنے کا حل ضرور ہے، وہ ان کے پاس ہمیشہ سے رہتا ہے۔ اچھا، یہ جرنیلوں کے آج سے نہیں ہیں، یہ بچپن سے جرنیلوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑا قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا بھی، ٹائم سے میں ڈرتا ہوں آپ کے اور اپنے۔ دیکھیے، وہ ان کے والد صاحب وہ بڑے باعمل انسان تھے، باعمل، بڑے اچھے عالم تھے، مفتی محمود صاحب۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک 9 ستاروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو یہ جب بھی کمرے میں آتے تھے تو وہ میٹنگ روک دیتے تھے۔ تو ان کے کچھ دوستوں نے پوچھا، جب یہ لڑکا اندر آتا ہے تو آپ گفتگو روک کیوں دیتے ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا، یہ جو لڑکا اندر آتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ ہماری باتیں سن کے جا کے باہر ایجنسی والوں کو بتاتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے۔ تو یہ بہت عرصے سے یہ حکم ہے، انہوں نے زندگی آسودگی سے جینے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اور لباس مذہبی، کام سیاسی، اور یہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں کل کھڑے تھے، اور اگر یہی مائنڈ سیٹ رہا جرنیلوں کا، اور یہی رہے یہ ایماندار لوگ، تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیا کیجئے، کیوں؟ مسائل تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔